بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا اور اس شروع ہونے والے ہفتے کا آپ ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ ویسے اس ہفتے کا بڑا ہی ایک خوبصورت سا آغاز ہوا ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں الحمدللہ بہت ہی ایک خوبصورت سا موسم ہے۔ جتنے بھی پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ آج کل جو ہے وہ کچھ برف باری کے مناظر بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ پورے پاکستان سے جو ہیں وہ سیاح وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور ان خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان بھر میں جو ہے سردی کی لہر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کراچی میں بھی کوئٹہ کی ہوائیں چلتی رہی ہیں اور سردی میں کچھ تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، اور آج صبح سے کراچی میں بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو بارش جب ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ پورا کراچی وہ گھر میں بیٹھ جاتا ہے یا پھر وہ سمندر کی طرف نکل آتا ہے۔ تو اس وقت سردی ہے، تو سردی میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سردی سے بچا کے رکھیں، ٹھیک ہے، بارش سے ضرور لطف اندوز ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بارش کے حوالے سے ایک چیز مجھے بڑی وہ تھوڑی سی آڈ لگتی ہے کہ یقیناً سبھی اس سے گزرے ہوں گے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ باہر چل رہے ہوں اور کوئی گاڑی تیزی سے گزرے اور آپ کے اوپر پانی گر جائے، ہے نا؟ تو ہمیں اسپیشلی یہ جو ہمارے گاڑیوں والے جو بہن بھائی ہیں ان سب سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ باہر نکلیں، موسم کا لطف اٹھائیں، مگر جو ہمارے سائیکل والے، موٹر سائیکل والے یا پیدل چلنے والے بہن بھائی ذرا ان کا بھی خیال رکھیں۔ اور اللہ کرے کہ یہ بارش اور یہ موسم، یہ سردی، سب کچھ ہم سب لوگوں کے لیے رحمت کا باعث بنے۔ آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی جانب۔ آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے اپنے پروگرام کو پھر سے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو آج کا جو دن ہے 27 دسمبر، آج کے دن کو اگر تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے تو سن 2007 میں دختر مشرق، سابق وزیر اعظم اور شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو وہ ہم سے دور ہو گئیں، وہ شہید ہو گئیں اس دن۔ اور یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ میں بتاؤں کہ ایک اگر آپ اس طرح دیکھیں نا کہ وزیر اعظم پاکستان، اس کو قتل کر دیا گیا ہے نا، یہ ایک دفعہ نہیں ہوا ہے، 2 دفعہ ہو چکا ہے ایسا آج تک کی تاریخ میں۔ ان کے قاتلوں کا آج تک نہیں پتہ۔ ہم خیر آج اپنے پروگرام میں ہم اس حوالے سے ضرور بات کریں گے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید یہ ایک ایسی عظیم خاتون تھی جو صرف پاکستان کی نہیں بلکہ پوری مسلم ورلڈ کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ میں ان کی شخصیت سے اس قدر ذاتی طور پہ متاثر بھی ہوں کہ ایک خاتون جو لاکھوں کے ہجوم میں ایسے کھڑی ہوتی تھیں اور ایک ڈومینیٹ کر رہی ہوتی تھی، ایک باقاعدہ احساس ہوتا تھا کہ کوئی لیڈر آپ کے سامنے کھڑی۔ خیر ان کا جو سیاسی جو بصیرت تھی ان کی اور جو ان کے سیاسی نظریات تھے وہ آج بھی ان کی پارٹی لے کے چل رہی ہے، اور اللہ کرے کہ وہ اسی طرح جس طرح بی سوچا کرتی تھیں، جس طرح ان کے والد جو ہیں وہ عوام کی بہتری کے حوالے سے جو خیالات اور نظریات رکھتے تھے وہ آگے منتقل ہوں ان کی پارٹی کے ذریعے۔ بٹ آج ان کی برسی کے حوالے سے، ان کے یوم شہادت کے حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں ضرور بات کریں گے۔ ایک میرے پاس رپورٹ ہے، آئیے چل کے وہ دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں محترمہ مسرت نیازی صاحبہ۔ آپ ایک ماہر تعلیم ہیں، اس کے ساتھ سیاست سے ایک خاصا تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، وعلیکم السلام۔ باجی میں آج محترمہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو سب سے پہلے جو میرا پہلا سوال ہے آپ کے ساتھ ہے کہ آپ کی ان سے کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ جی بالکل ہوئی، محترمہ شہید رانی صاحبہ سے تو بہت ساری سیاسی شخصیات سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی، محترمہ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں آپ نے ان کو مطلب کس قسم کا ایک الگ انسان پایا؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں فہیم بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ جس خاتون سے کبھی میں ملی نہیں تھی، جس کو میں نے جسٹ ٹی وی اسکرین پر دیکھا اور میرا
फैमिली बैकग्राउंड ये है कि हमारे यहाँ बच्चियों को पढ़ाना मुनासिब नहीं समझते थे, तो सियासत में आने देना तो बहुत दूर की बात थी। मैंने बीबी साहिबा को 87 की बात है, जब मैं 9th क्लास की स्टूडेंट थी, सॉरी मैट्रिक क्लास की स्टूडेंट थी, तो स्क्रीन पे देखा। और वैसे उससे पहले जब मतलब मेरे वाले साहब ख़बरें लगाया करते थे तो बैठ के आ जाना, सामने बैठ जाना, क्यों जी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कोई ख़बर होगी, कोई झलक होगी तो मैं देखूंगी, तो वो खातून बग़ैर मुलाकात के मेरे दिलो दिमाग पे छा गई थी। तो फिर आप सोचें कि उससे जो मुलाकात होगी उसकी बात क्या होगी। मैं दुबई गई तो बीबी साहिबा वहाँ मौजूद थी, हाउस से लिखवाया तो बीबी साहिबा से वहाँ मिले। तो मुझे यूँ लग रहा था कि जब उन्होंने सलाम किया और मैंने हाथों को यूँ टच किया, मुझे लगा कि ये वाकई वही पिंकी है जिसको शहीद बाबा कहा करते थे मेरी पिंकी है। और इतनी नाजुक खातून, और वो उस जवानी के अंदर एक डिक्टेटर से लड़ रही है, एक डिक्टेटर को ललकार रही है सिर्फ आवाम के लिए। और वो ये बता रही है कि औरत कभी कमज़ोर नहीं होती है। जब वो जद्दोजहद करना शुरू कर दे और जब वो ये कहना शुरू कर दे कि मेरा जीना मरना आवाम के लिए है, क्योंकि जो मेरे वालिद मुझे सौंप कर गए हैं तो वो मुझे उसको देखना है, मैंने उसका वादा अपने वालिद से किया हुआ निभाना है। तो फ़हीम भाई वो बेटी थी कि जिसने अपने बाप से, कोई बेटी ऐसी ही नहीं है मुझ समेत कि अपने बाप से मोहब्बत ना करती हो, लेकिन अपने वालिद से मोहब्बत और किए गए वादे। जो बीबी साहिबा की सालगिरह थी तो शहीद बाबा ने फरमाया कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन अगर कुछ दे रहा हूँ तो मैं पाकिस्तानी अवाम का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। इनके लिए जब तक आप जिंदा हो आपने इनके लिए स्ट्रगल करनी है। तो आप देखें ना, 2 दफ़ा वज़ीर आज़म होने के बाद भी वो तशरीफ़ लाती हैं और उन्हें पता है कि मुझे थ्रेड्स हैं, मुझे नुकसान हो सकता है, उनके ऊपर मुझे नुकसान हो सकता है, लेकिन वो कहती हैं कि मेरे लिए किसी चीज़ की अहमियत नहीं है, मेरे लिए मेरी आवाम और मेरे मुल्क की अहमियत है, चाहे इसमें मेरी जान भी चली जाए। तो मुझे बताए ना, इतनी बहादुर कोई खातून होगी, इतना बहादुर तो कोई मर्द मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि अगर मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बाद आप देखें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अगर इस मुल्क में जलावतनी के बाद तशरीफ़ लाती हैं तो आप इस्तकबाल देख लें, उन जैसा इस्तकबाल तो कभी मैंने देखा ही नहीं। पाकिस्तानी अवाम ने बड़ा दिल को, मैं कह रही हूँ ना, उनको खुशामदीद। अब आती हैं जब वो शहीद हो रही हैं, 18 अक्टूबर को आती हैं तो वो इस्तकबाल देखें। आप मुझे बताएं ना, ऐसा लग रहा था कि कराची के अंदर मुझे सर ही सर नज़र आ रहे होते थे, मुझे कुछ पता नहीं चलता था कि इतनी दुनिया, इतनी आवाम इनसे इतनी वहलाना मोहब्बत क्यों करती है। तो पता चला ना लोग मोहब्बत क्यों करते हैं, जो आवाम के दिलों में बसता है, जो आवाम का सोचता है। वो लीडर तो सदाबहार है और वो लीडर तो ज़िंदा है, जब भी तो लोग कहते हैं जिए भुट्टो। अच्छा, लीडर्स का फुकदान हमारे यहाँ हमेशा से ही रहा है। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद कोई गिनती के 1-2 ही ऐसे लोग आए हैं कि जिनको हम मतलब याद रख सकें, कहें कि ओके ये अच्छे लीडर्स थे। तो हमारे यहाँ लीडरशिप का एक बड़ा वो एक फुकदान रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में स्पेशली ख़ातून लीडर का आना और उसका मतलब 2 दफ़ा जो है हुकूमत करना, वज़ीर आज़म बनना, तो फिर आप जो कह रही हैं कि जिस तरह के सिर्फ सर ही सर नज़र आते थे उनके लिए, जो है ना उनसे इतनी मतलब इतना उनको फॉलो करते थे, हाँ इतनी मोहब्बत करते थे। तो एक ख़ातून के लिए, कोई भी एक घर बैठी जो एक हमारी पाकिस्तानी लड़की है या कोई औरत है, उसके लिए कितनी एक मोटिवेशन होती होगी कि देखें ये हम ख़वातीन की नुमाइंदगी एक ख़ातून कर रही हैं इतने बेहतर अंदाज से। और सभी मेरा ख़्याल है कि हमारी ख़वातीन जो स्पेशली जो सियासत से जो ताल्लुक़ रखती हैं, इस वक्त जो सियासत कर रही हैं, उनकी ख्वाहिश सिर्फ एक ही है कि वो किसी तरह बेनज़ीर के मेयार तक या उनके जो एक मकबूलियत का जो एक जो ग्राफ था वहाँ तक पहुँच सकें। इस बात से आप किस हद तक इत्तफ़ाक़ करते हैं? देखें,
بے نظیر تو بے نظیر تھی، اپنے نام کی طرح بے نظیر تھی. بے نظیر کو بے نظیر تک پہنچنا، بے نظیر کی جتنی اسٹرگل کرنا، میں نہیں سمجھتی ہوں کہ آج کی خاتون کے بس میں ہے. ٹھیک ہے، بالکل فالو کرنا ہے ہمیں، اور ہر خاتون کو. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر، ایشیا کے اندر، پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے، جو بھی تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوگا، جب وہ تاریخ پڑھے گا شہید بی بی کی، تو میں نہیں سمجھتی اتنے نازوں سے اور ایک سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے والی بچی اس لیے کہوں گی کہ دیکھیں اتنے ناز سے پلنے والی بابا کی پنکی، جب بابا کی شہادت کے بعد پراپر وے میں اپنے بابا کو صحیح دیکھ نہ پائے، پھر مجھے بتائیں، اور وہ جتنی محبت اس نے کی، اس طرح کی محبت سے اپنے باپ کے جنازے کو، اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ نہ سکے، تو مجھے بتائیں نا اس کے بعد کیا ہوگی. اور پھر وہ جوان نہتی لڑکی جس کا میں کہتی ہوں کہ ایک ظلم، ایک تشدد، ایک داستان ہوتی ہے. ہم نے دیکھیں، ہم بینگ اے مسلم، ہم کہتے ہیں کربلا سے بڑا کوئی ظلم نہیں تھا. میں کہتی ہوں جب سیاسی ہسٹری نکالی جائے، سیاسی طور پہ دیکھا جائے کہ سیاست کے اندر اگر کربلا آئی تو وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خاندان پر آئی، بے نظیر صاحبہ پر آئی. دیکھیں ان کو اتنا ظلم اور اتنا تشدد کہ ایک کال کوٹری میں بند کرنا، ایک اس کمرے کے اندر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، یہ میں نہیں کہہ رہی، ان کی کتاب میں ہے کہ اس کھولی کے اندر چوہے اور آپ سمجھ لیں کہ بچھو انہوں نے کئی دفعہ دیکھے، اور بہت خراب حالت میں، لیکن انہوں نے تو صبر کا دامن ہی نہیں چھوڑا. انہوں نے تو یہ ثابت کیا کہ میں صابر ہوں، جابر نہیں ہوں، میں لیڈر ہوں، میں عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، میرا جینا مرنا عوام کے لیے. تو اس چیز کی محبت کا اندازہ جب عوام کے لیے انہوں نے بہتر کام کیا، عوام کی محبت میں وہ چلیں، اس راستے پہ چلیں، وہ ایک قدم جو بی بی صاحبہ نے عوام کے لیے اٹھایا، وہ قدم میں کہتی ہوں اللہ پاک میرے ملک کو قائم و دائم رکھے. جب تک میرا ملک قائم و دائم ہے، عوام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے اسی طرح عقیدت اور احترام سے رہیں گے، جاری رکھیں گے. ان کے الفاظ بھی یہی ہوں گے. آپ دیکھیں نا کہ ظلم کرنے والے کی قبر پہ کوئی نہیں ہے، لیکن اب بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور بابا شہید یا گڑی خدا بخش میں جتنے بھی شہدائے کرام ہیں، سارا سال لوگوں کا تانتا بندہ رہتا ہے. اچھا دیکھیں، محترمہ نے واقعی بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں. وہ مطلب ایک ان کی سوچ جو ہے نا، وہ جیسے ان کے والد صاحب جو ہیں ان کو شہید کیا گیا، ٹھیک ہے، ان کی کم عمر تھی، بھائی کو شہید کیا گیا، اور ان کو خود جیل میں رکھا گیا، اور ان کے شوہر کے ساتھ جو ہے آصف علی زرداری صاحب کو جو ہے وہ جیل میں رکھا گیا. مطلب جان بوجھ کے ان کو مطلب تکلیف میں رکھا گیا، اور وہ سیاسی انتقام لیے گئے ہے نا. اس پورے خاندان نے بڑی قربانیاں دیں. تو مگر ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا اس وقت محترمہ بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ مطلب اچھا فیل کرتی ہوں گی یہ دیکھ کے کہ جو لوگ اقتدار میں آ کے خاص طور پہ جو ہے وہ سیاسی انتقام لیتے رہے، انہی لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے آج آپ باہر جو ہے نا کام کر رہے ہیں، سیاسی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو، سب سے بڑی بات ہے، آپ کو بڑا ویلڈ کوسچن ہے. بات دراصل یہ کہ فہیم بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف سے زیادہ میری نظر میں نواز شریف صاحب کی پارٹی نے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا، اس سے بڑا کوئی لمحہ تو نہیں ہوگا نا. لیکن بی بی صاحبہ کیریکٹر پہ بھی باتیں ہوئی ہیں وہ سیاسی. میں آپ سے وہی کہہ رہی ہوں کہ اتنا بڑا ان کا دل، ان کا دماغ تھا کہ آپ نے انہیں بلا کے، اور آپ کہتی تھی ڈیموکریسی از دا بیسٹ پالیسی، ٹھیک ہے، جمہوریت ہی بہترین جو ہے نا آپ وہ ہے. اب یہ نہیں، جب آپ بلوا کر معاف کر سکتی ہیں، اپنی زندگی میں انہوں نے کیا نا، کوئی یہ پارٹی نے تو نہیں کیا، آپ نواز شریف صاحب کو معاف کر سکتی ہیں، انہیں یہ احساس دلا سکتی ہیں، انہیں یہ مجبور کر سکتی ہیں کہ آئیں. اور آپ سے انہوں نے معذرت بھی کی، انہوں نے کہا آپ میری بہن ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ لمحہ
डेमोक्रेसी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए, फलाह के लिए दुश्मन के साथ भी बैठा जाए तो कोई बुराई नहीं। ठीक है, ओके। अच्छा, क्योंकि आखिरी कुछ लम्हात है प्रोग्राम के इस हिस्से के, तो मैं ये चाहूँगा कि आप उनके कातिलों के हवाले से बताएं। देखें, ये एक बड़ी तकलीफ़ दह बात है दुनिया भर में, अगर आप सामने रखें ना, कि हमारे 2 वज़ीर-ए-आज़म, ठीक है, उनको कत्ल कर दिया गया हजूम में, और उनके कातिलों का आज तक पता नहीं, मतलब दहाइयाँ गुजर गई। देखें, उस वक्त भी जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब गवर्नमेंट को लिख के दिया, क्योंकि ये साने वहाँ रोनुमा हुआ, और वक्त से पहले आप, सबसे बड़ी बात तो ये कि वक्त से पहले आपने निशानात धो डाले। दूसरी बात ये कि वहाँ लिख के दिया गया, अदालत में हुआ, और कुछ जो उनके लोग थे, क्योंकि देखें शहीद का खून रायगा नहीं होता, किसी का भी नाहक इंसान का खून रायगा नहीं होता, लेकिन कुछ लोग तो अल्लाह पाक ने उन्हें वैसे ही अपने तौर पे सज़ा दे दी, और कुछ जिस पे बीबी साहिबा के अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, और हम समझते हैं आज भी हम कहते हैं कातिल मुशर्रफ है, उसको बाहर है और वो आए और सामना करे, और जो कातिल होगा हमने अदालतों पे तो छोड़ा, मुअज़्ज़िज़ अदलिया अपने जो हुक्म करना है वो तो अदालत पे छोड़ा, लेकिन हमने कह दिया है कि जो भी इसमें मुलव्विस था इंशाअल्लाह रब्बुल ताला उसको सख्त से सख्त सज़ा यहाँ भी दुनिया में भी देंगे और आखिरत में भी देंगे। ठीक है, देखिए असल कातिल जो है वो उसको इस अदालत में, इस दुनिया की अदालत में वो उसे सज़ा मिले या ना मिले, मगर अल्लाह की अदालत में उसे यहाँ भी और वहाँ भी सज़ा ज़रूर मिलेगी। प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने प्रोग्राम के इस हिस्से का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। वक्फे की तरफ जाएंगे, आपके पास कुछ अशार है, मैं चाहता हूँ जल्दी से उन अशार के साथ हम वक्फे की तरफ जाते हैं। देखिए फ़हीम भाई, मैं सुबह बैठे बैठे मैंने गाड़ी में जब कर रही थी तो ये थे, मेरी लीडर सोहनी सी मनमोहनी सी, बेनज़ीर जे कोई होर नहीं होनी सी, जिते भी जांदी सी पाकिस्तान दी वधांदी शान सी, मेरी बेनज़ीर दा कोई मोल नहीं, पाकिस्तान दी आवाम दा सोचण वारी, मेरी लीडर सी कोई होर नहीं। एक राफिया मल्ला साहिबा ने लिखी है, बड़ा ज़बरदस्त, वो जो शहीद रानी है अज़मत की एक निशानी है, थी बेनज़ीर दुनिया में इसका ना कोई सानी है, वो कब किसी से डरती है हक सच की बात करती थी। थैंक यू सो मच मुसरत न्याज़ी साहब, आप तशरीफ़ लाएँ। दोस्तों, एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे और हम एक और मौजू पे बात कर रहे होंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करने वाले हैं आजकल की एक क्या कहें कि सबसे बड़ी जो एक ख़तरे की घंटी है जो हमारे सर पे है, पूरी कौम के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के, और वो है ओमिक्रॉन, नया वेरिएंट कोरोना वायरस का। और आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमने 2 साल के करीब का अरसा जो है वो लॉकडाउन में और कोरोना वायरस के खौफ की वजह से, इसके फैलने के खौफ की वजह से हमने गुजारा है, और बड़ी मुश्किल में हम पूरी दुनिया के लोग थे, स्पेशली उन ममालिक के लोग जो कि गरीब मुल्क हैं, या मतलब जिनके अवाम को उस तरह जो है वो सारी बुनियादी सहूलियात इतनी आसानी से हासिल नहीं है, उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ में ये वक्त गुजारना पड़ा। अभी जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसके केसेस जो हैं वो दुनिया भर में तो नहीं मगर कुछ ममालिक में बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए हैं, जिसमें यूके है और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता हम ये देख रहे हैं कि हर मुल्क में या मतलब कोई ना कोई केस जो है ना उसका निकलना शुरू हो गया। पाकिस्तान में भी सबसे पहले कराची में ओमिक्रॉन के केसेस सामने आए, अब इस्लामाबाद में केसेस सामने आए, और ये सिलसिला अभी तक तो हमने मतलब कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान में ओमिक्रॉन ना आए, मगर खुदा न ख्वास्ता अगर ये पाकिस्तान में आ जाता है और यूके की तरह या दूसरे ममालिक की तरह अगर यहाँ भी तेज़ी से ये वायरस की ये किस्म जो है
اگر پھیل جاتی ہے تو کیا پھر سے ہم لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری عوام کو اور ہمیں پاکستان کو کرونا وائرس سے زیادہ لاک ڈاؤن سے ڈر لگتا ہے۔ میرے ساتھ موجود رانا آصف حبیب صاحب، آپ ماہر عمرانیات ہیں، ماہر تعلیم ہیں اور ایک ماہر قانون ہیں، سماجی کارکن ہیں، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ رانا صاحب طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ ماشاء اللہ۔ رانا صاحب کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں کرونا سے نہیں، ہمیں لاک ڈاؤن سے ڈر لگتا ہے؟ ہاں بالکل، جو گزشتہ 2-3 سال کا تجربہ رہا ہے اس میں تو دنیا کے جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں وہ تو لاک ڈاؤن کے متحمل ہی نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ایویشن انڈسٹری بالکل زیرو پر آ گئی، پھر فائدہ اس کا کچھ نہیں ہوا۔ ایویشن ہم نے بند کر کے دیکھ لیا، سارے تجربے کر لیے۔ اب جو ہے اب تو اسمارٹ اگر لاک ڈاؤن کہیں کرنا پڑتا ہے، اگر کسی خاص یونین کونسل میں اس کی تعداد زیادہ بڑھتی ہے تو وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ایس او پیز پہلے سے عمل درآمد جن پہ کر رہے ہیں اس کو تھوڑا اور کانشیسلی طور پہ اس کو کیا جائے۔ اور جس طرح معیشت کا دباؤ پاکستان پہ آپ نے دیکھا عالمی سطح پہ بڑھتا جا رہا ہے، اور سعودی عرب جیسا ملک بھی پاکستان کو 4% کے سود پہ جو دے رہا ہے، تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے نا، جہاں سے ہم بلا سود قرضہ اٹھاتے تھے اور اپنی معیشت کو سہارا دیتے تھے، وہ بھی اب ممالک پیسے مانگنا شروع کر دیے۔ تو اس حالات میں تو پاکستان لاک ڈاؤن کا متحمل تو نہیں ہے۔ ہاں شہریوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، ایئرپورٹس پہ، بس اسٹاپ پہ، ہاسپٹل پہ، عدالتوں پہ، یا جو یہ سنڈے بازار ہیں یا جو شاپنگ ایریاز ہیں وہاں تھوڑی سی رسپانسبلٹی اور بڑھانی پڑے گی تاکہ اومیکرون کے ویریئنٹ کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ ابھی جن ممالک میں کرسمس کے تہوار میں ایک ہیوی کراؤڈ ہوا، کانسرٹس ہوئے، بہت چیزیں ہوئی، وہاں پہ تھوڑا یہ بے احتیاطی کی وجہ سے یہ ویریئنٹ جو ہے پھیلا ہے۔ اور ٹریولنگ تو اب دنیا میں دیکھیں کوئی بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ دنیا نے اس کے ساتھ ہی چلنا ہے، اور لوگوں کو اب کرونا کے ساتھ رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ 2 سال ہو گئے۔ اچھا، سرد ممالک میں اور گرم ممالک میں کیا کچھ ریشو کا فرق ہے؟ ایسی بھی کوئی ریڈنگ ہے؟ ابھی تک کوئی ایسی اسٹڈی تو نہیں ہوئی، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جہاں برف باری ہو رہی ہے، جہاں پہ اس طرح کے ممالک ہیں، وہاں یہ بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ لیکن یہ ہم نے گرمی میں بھی دیکھا کہ جون میں بھی کرونا کا جو پیک تھا وہ جون میں بھی رہا۔ تو موسم سے زیادہ اصل میں جو وہاں سردی کا موسم ہوتا ہے وہاں تھروٹ انفیکشن تو آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں ہوتا ہی ہے، ویسے بھی فلو ہوتا ہے۔ ہاں جی، اب اس میں اگر کوئی ایڈ آن ہو جائے فیکٹر اومیکرون کی طرح کا، تو وہ اب پیچھے جو ڈیلٹا تھا وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ جی جی، لیکن دنیا نے ڈیلٹا کا بھی مقابلہ کیا اور اسی طرح اومیکرون کا بھی مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ کہا جا رہا ہے کہ بہتر ہوں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اومیکرون جو ہے یہ اتنا ڈیڈلی نہیں ہے جس طرح اس سے پہلے والے جو ویریئنٹس ہیں۔ جی، یہ بھی ہے، اس میں ایک فیکٹر نفسیاتی بھی ہے کہ لوگوں کو جب پہلی بار یہ ہوا 22 مارچ کو لاک ڈاؤن لگا پاکستان میں، تو لوگ ایک بندے سے ڈر رہا تھا، لوگ ایک دوسرے سے ڈر رہے تھے، یا لوگ نفسیاتی طور پر پورا دن میں 4-5 صابن ختم کر دیتے تھے، ہاتھ دھو کے ایسا لگ رہا تھا سب مر جائیں گے، ختم ہو جائے گی، مطلب ہاتھ لگنے سے بھی مر جائیں گے، ایسے لگ رہا تھا۔ تو وہ فیئر فیکٹر جو ہے وہ دنیا اب اس سے نکل چکی ہے، اور اب یہ ہے کہ جو چیزیں جہاں ونریبلٹی ہے، جہاں لوگوں کا امیون سسٹم بہت کمزور ہے، اور آپ نے دیکھا وہ زیادہ وہاں کمزور ہے کہ جہاں لوگ بہت زیادہ کانشیس لائف گزارتے ہیں۔ اب جو 50,000 بچہ سڑکوں پہ کچرا چن رہا ہے، اس کا امیون سسٹم اتنا ہائی ہو گیا ہے کہ اس کو یہ چھوٹے موٹے ویریئنٹ تو کچھ کہتے ہی نہیں اس کو۔ تو لیکن جو ظاہری بات ہے، لوگ منرل واٹر پیتے ہیں، اپنی لائف گزارتے ہیں صاحب، ان کو تو ایک چھوٹا سا وائرس بھی جو ہے انفیکشن کر سکتا ہے نا، ان کو ان کی ونریبلٹی زیادہ ہے۔ اچھا، یہ بات بالکل ایسے ہی ہے، یہ اس چیز کو نا وہ جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا کرالنگ کرنے والے، وہ سمجھ سکتے ہیں جی جی، کہ وہ اس ایج میں نا بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ جی جی، ان کے ہاتھ نیچے لگتے ہیں، ڈسٹ وغیرہ لگتی ہے انہیں، وہ اسی طرح منہ میں ڈالتے ہیں اور وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو وہ بچے ہیں جن کو بڑا آپ احتیاط سے رکھتے ہیں، ان کا ہاتھ بھی نیچے لگتا ہے تو وہ بیمار ہو۔ دوسرے وہ ہیں جو فٹ پاتھ پہ بیچارے پل رہے ہیں، سارا دن اسٹریٹ سارا دن وہاں پر ہیں، وہ مٹیوں میں کھیل رہے ہیں، وہ کھیل کے ان کا امیون سسٹم جو ہے وہ بوسٹ کر جاتا ہے۔ اور ایک
ہم لوگ جو ہیں جو ہمیں بوسٹر کی ضرورت ہوتی ہے. مگر جی اب لیکن دونوں سوسائٹی میں ہیں چیزیں. افسوس کی بات ہے وہ ان بچوں کا اگر ذکر ہو رہا ہے تو ہمیں ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے. وہ بھی ہماری قوم کے بچے ہیں, پاکستان کے بچے ہیں وہ, اور ان کا بھی بنیادی حق ہے ان کی تعلیم, ان کا ایک اور یوتھ اچھا نے, مستقبل. پاکستان کے یوتھ نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا. کہیں آپ کو ماسک بانٹتے ہوئے نظر آتے ہوں گے, کہیں پہ سینیٹائزر تقسیم کر رہے ہیں. لوگوں نے رسپانس بھی کیا, سوسائٹی نے بھی رسپانس کیا حکومت کے ساتھ. جی, یہ راشن وغیررہ والے معاملے میں ہم نے دیکھا ہے لاک ڈاؤن اس پہ بہت زیادہ لوگوں نے کیا ہے, اور گورنمنٹ نے جو کیا ان کا جو پارٹیسپیشن ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. بالکل. اور پرائم منسٹر نے بھی جو ہے بہتر فیصلے کیے, جس کی وجہ سے پاکستانی معیشت بالکل ہی نہیں بیٹھ گئی. اگر وہ سندھ والا لاک ڈاؤن اگر ہم کر دیتے پورے پاکستان میں, تو میرے خیال میں جو تھوڑے بہت کارخانے چل رہے تھے وہ بھی نہیں چلتے. کارخانے چلیں گے نا تو لوگوں کے گھروں میں جو ہے یہ روزمرہ استعمال کی چیزیں آئیں گی لوگوں کی. تو اپروچ کو ہمیشہ ریشنل دیکھنا چاہیے کہ جس میں کم نقصان ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے. کیا اس سے بچنے کے لیے ہمیں الگ سے ویکسین لگوانی پڑے گی, یا جن لوگوں نے ویکسین لگوا لی ہوئی ہے وہ بھی اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں, کووڈ کا جو ویکسین ہے وہ آپ کو 10% جو اسٹڈیز ہیں بتاتی ہیں کہ پریونٹ کرتی ہے کرونا وائرس کا جو ہے اٹیک ہونے سے نا. تو اس میں آپ ابھی جو بوسٹر اگر لگوا لیتے ہیں تو وہ تھوڑا آپ کو مور دین 10% سپورٹ دے سکتا ہے. لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ نے جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے. ابھی گرین لائن لانچ کی ہے. بوسٹر کیا ہے ویسے؟ بیسیکلی یہ دیکھیں ایک ویکسین کی وہی کوانٹٹی ہے کہ جو ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے جنہوں نے پہلے سے جو ہے ویکسین لگوائی ہوئی ہے. وہ ان کے امیون سسٹم کو انہانس کر دے گی. اچھا, تھوڑا سا اور انہینس ہو جائے گا, قوت مدافعت جو ہے ان کی وہ بڑھ جائے گی, کیونکہ قوت مدافعت ہی کو ختم کر کے جو ہے کرونا آپ کے جو لنگس ہیں ان کو ڈسٹرب کرتا ہے. پھر آپ کا نظام تنفس جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے, اور جس کی وجہ سے موت واقع ہو سکتی ہے. تو یہ نظام تنفس کے جو آپ کا نظام ہے اس کے لیے جو ہے بوسٹر اس لیے ضروری ہے, کیونکہ انسان تو کوشش ہی کر سکتا ہے, باقی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. بے شک ایسا ہے. تو ابھی گرین لائن بھی لانچ ہوئی ہے, تو وہاں بھی ان کو چاہیے کہ SOPs کو ذرا فالو کرائیں, تاکہ جتنے بھی یہ میگا ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹس ہیں, ریلوے اسٹیشنز ہیں, یہاں سے پہ فالو ہونا بڑا ضروری ہے SOPs کے اوپر. صحیح, کیونکہ ابھی تک صرف کچھ مالز وغیرہ ہیں جہاں پہ آپ کو داخل ہونے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس وہ کارڈ ہے اپنا جی, ویکسینیشن کارڈ ہے, وہ امیونائزیشن جو سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کے پاس ہے, یا آپ سے ایئر لائن میں پوچھتے ہیں, ایئر لائن کے لیے پوچھتے ہیں. ماسک وغیرہ کا صرف وہیں پہ خیال رکھا جاتا ہے, کوئی مال وغیرہ میں یا کچھ اس طرح کی کسی جگہ پہ جاتے ہیں, ورنہ عام بازاروں میں بس اسٹینڈ وغیرہ پہ تو نہیں رکھا کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. میں کل بھی ٹریول میں تھا انٹیریئر میں, وہاں میں نے دیکھا SOP پہ اتنا عمل درآمد نہیں ہے, اور ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. اور جس طرح آپ نے دیکھا ہے پچھلے 2 سال گزرے, آپ لوگوں کو کورونا کے ساتھ رہنا سیکھ لینا چاہیے, اور اپنی زندگی کا حصہ ان کو SOPs کو بنا لینا چاہیے. ہاں مشکل ہوتی ہے, ظاہری بات ہے, کوئی بھی نئی چیز معاشرے میں اڈاپٹ کرنے میں وقت لگتا ہے. پھر جو کنٹروورسیز ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں کو ڈسکریج کرتی ہیں. ابھی لوگ یہ جو کارڈ بنوا رہے ہیں بغیر ویکسین کے, وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں, حکومت کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے رہے. بغیر ویکسین کے بھی کارڈ بن رہے ہیں, جی, اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. وہ کارڈ پیسے دے کے نادرا سے کہیں سے بنوا لیتے ہیں, وہ بڑی خوشی کہتے ہیں جی ہم نے چلو ویکسین نہیں لگوائی, لیکن یہ تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور کسی کو بھی اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو سمجھتے ہیں, دیکھا جائے تو اس ویکسین لگانے میں حکومت پاکستان کا کیا فائدہ ہے لوگوں کو؟ اتنی ایفرٹ کرنے پہ, اتنے نمبر دینے پہ, ٹوکن دینے پہ, انٹری کرنے میں ڈیٹا میں, کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا. یہ لوگوں کے لیے سوچا جا رہا ہے, خاص صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو. وہ تو یہی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس کی وبا سے محفوظ رہے. کیونکہ اسی ایک کی وجہ سے کتنے لوگوں تک یہ پھیلتا ہے اور کتنے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اور اس کے لاجسٹک پھر بہت مہنگے ہیں. ایکسپو سینٹر میں جو ہم نے انتظام کیے تھے, جو ہم نے ہاسپٹلز میں, آپ کو پتہ ہے آکسیجن سلنڈر جو ہے وہ بلیک میں بھی نہیں مل رہا تھا. جی جی جی. تو اس لیے پہلے ہی ہیلتھ سسٹم اتنا اچھا نہیں تھا تیسری دنیا انڈیا میں کیا حال ہوا تھا آکسیجن کی وجہ سے. تو پہلے سے تیسری دنیا کے ممالک جو ہیں ان کے اندر جو ہے صحت کا اچھا نظام نہیں تھا, تو اوپر سے اس طرح کی چیز نے آ کے تو اور ایکسپوز کر دیا چیزوں کو. تو اب ہیلتھ کے نظام کے لیے تو آپ کو اربوں ڈالر چاہیے امپروو, تو پریونشن پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, ویسے آپ کیا
ذاتی طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ بوسٹر شاٹ جو ہیں یہ لگوانے چاہیے یا نہیں لگوانے چاہیے؟ یہ سوال جو ہے نا یہ عام سوال ہے اس وقت ہر لیکن جگہ لگوانے چاہیے، کیونکہ دیکھیں آپ اپنا گھر ہے نا، آپ نے ایک زمانہ دیکھا ہوگا کراچی میں 4 فٹ کی دیواریں ہوتی تھی، اتنے اسٹریٹ کرائم نہیں ہوتے تھے. پرانی فلمیں دیکھیں اگر 70s کی تو چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی. جی ہاں جی ہاں. اور اگر آپ ابھی بھی پی سی چیس کے پرانے گول والے مکانات دیکھیں تو کوئی اس میں خاص اتنا نہیں تھا. جیسے جیسے سیکورٹی کے حالات کراچی میں 30 سالوں میں لاست تشدد بڑھا، لوگوں نے اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان علاقوں میں جو دودھ دہی کی دکانیں ان میں بھی 6 گرلیں لگی ہوئی ہیں جناب. تو یہ چیزیں آپ اس سے سیکھیں کہ جب کوئی حالات ونریبل ہوتے ہیں تو آپ کو حفاظتی اقدامات بھی اس سے بڑھ کر کرنے پڑتے ہیں. ان ناظرین کو ہم بتا دیں جو کبھی کراچی نہیں آئے یا جنہوں نے کبھی یہ دیکھا نہیں ہے گرلوں کا کانسیپٹ کیا ہے. ہم نے اپنے ایریاز میں شاپس تو دیکھی ہوں گی. جی جی. ان شاپس پہ وہ کھڑکی کی طرح جو ہے نا وہ لوہے کی گرلز لگی ہوئی ہوں کہ صرف ایک اتنا سا ہاتھ آگے جا سکے، بس پیسے دو اور چیز لو بس. کیونکہ وارداتیں ایسی ہو مطلب اپنے آپ کو بند کر کے تو اسی طرح ہمیں بھی اب کورونا کے ساتھ رہنے کے لیے اپنے روزمرہ معمولات کو بھی انجام دینا پڑے گا اور اپنی حفاظتی تدابیر کے ساتھ ساتھ یہ بوسٹر بھی لگوانا پڑے گا. ابھی تک کوئی ایسا کیس رپورٹ نہیں ہوا کہ بوسٹر لگانے سے کسی کو بہت بڑا ریئیکشن ہو جائے، ورنہ تو دیکھیں عام پین کلر سے بھی لوگوں کو ریئیکشن ہو جاتا ہے. بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں ان کو بخار ہو جاتا ہے. ہاں تو یہ تو چیزیں ہیں اور آہستہ آہستہ دیکھیں ہیلتھ کے کیئر سسٹم جو ہے اس کو امپروو کر رہا ہے اور ہر چیز میں سازش نہیں تلاش کرنی چاہیے، زندگی کو سکون سے گزارنا چاہیے. واہ 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 کیا خوبصورت بات کی ہے آپ نے. ویسے ایسا کیوں ہے ہمارا مزاج کہ ہم ساری چیز چھوڑ کے نا ایک پورا جسم میں دیکھیں یہ خصلت ہے مکھی کی خصلت، میں معافی چاہتا ہوں بالکل جی کہ وہ پورے جسم کو چھوڑ کے صرف وہاں بیٹھے گی جہاں پہ زخم ہوگا. بالکل جی ایسے جہاں گندگی ہوگی وہاں وہ بیٹھے گی. تو ہمیں بھی اپنی سوچ کو جو ہے وہ بڑا صاف اور پاک سا رکھنا چاہیے. جو پازیٹیو چیزیں ہیں جو تصویر کا وہ رخ جو بہتر ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. جس طرح آپ انڈیکس دیکھ رہے ہیں نا لاہور کا کہ وہاں اتنا پولوشن ہے، کراچی کا انڈیکس، تو اپنے ذہن کا انڈیکس بھی کبھی چیک کریں. واہ 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 کہ آپ کے ذہن میں کتنا زیادہ پولوشن ہے. آپ سارا دن تعویذ گنڈوں کی باتیں کرتے ہیں یا سارا دن آپ یہ کرتے ہیں کہ میرے خلاف میرے دفتر والے سازش کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اگر سارا دن ایسے سوچیں گے تو نیگیٹیوٹی پروان چڑھے گی. ہاں پازیٹیوٹی کے لیے ٹالرنس بھی بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ کو بعض دفعہ بہت برے لوگوں سے یا بہت برے حالات سے بھی واسطہ پڑتا ہے تو اس کی پھر آپ نے ٹالرنس کرنی، تو اس سچویشن سے نکلنا ہوتا ہے. جب تک آپ اس سچویشن میں رہیں گے آپ اپنے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کو اچھا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکیں گے، یا شاید 100 میں سے ایک چیز بھی اچھی ہو رہی ہو وہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو جب آپ اس حالات سے نکلیں گے کہ اس چیزوں کو چھوڑ دیں گے پھر ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اسی لیے دیکھیں اسلام کے اندر بھی جو کمپاؤنڈیبل رکھا ہے، قابل صلح رکھی ہیں چیزیں، تو اس کی کوئی مقصد ہے نا کہ زندگی بھر اس میں انتقام یا بدلے کی آگ میں نا نہیں رہنا چاہیے. سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ آگے بڑھیں، یہ بدلے لینے والی کہانیوں کو چھوڑیں، آگے پاکستان کو دیکھیں کہ 2023 کے بعد پاکستان کہاں جانا ہے اور ہم نے معیشت کا کیسے مقابلہ کرنا ہے. 2023 کے بعد ایک عالمی جو سیاست ہے نا اس میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ آنے والا ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے. بالکل آنے والا ہے. اور اب دنیا میں ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ دنیا میں طاقت کا توازن بھی بگڑ رہا ہے. وہ بگڑ رہا ہے اور طاقت جو ہے نا وہ اس کا محور بھی بدل رہا ہے. اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو آپ کے مذہبی عقائد اور اس کی وجہ عقائد کو اور آپ کے مذہبی معاملات کی وجہ سے آپ کی معیشتوں پہ منفی اثرات پڑیں گے. ایگزیکٹلی. مگر ہم اچھی امید رکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ 2023 کے بعد یہ جب طاقت کا سارا محور اور سارا توازن بدلے گا تو اس میں پاکستان جو ہے وہ اگلی صفوں میں کھڑا ہوگا نہ کہ پچھلی صفوں میں، اور اپنی فکری ترقی کو روکے گا نہیں، فکری ترقی کو آگے بڑھائے گا. اچھا رانا صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی عوام کی ذمہ داری کے حوالے سے وقفے سے پہلے سے بات کر رہے تھے، تو عوام کو ماسک لگانا ہے اور انہیں اسی طرح اپنے آپ کو جس طرح اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا ہے یا صابن سے بار بار ہاتھ دھونے ہیں، اگر پانی میسر ہے تو آپ ہاتھ کو جی جی بالکل بالکل. تو یہ والی ذمہ داری جو ہے نا وہ ابھی نظر نہیں آ رہی ہے جو پہلے عوام نے اپنے سر پہ یہ ذمہ داری لی تھی. اب بھی ماسک لگائے ہوئے آپ کو بازار میں یا کسی جگہ پہ کسی آفس میں اگر لوگ نظر آتے ہیں تو وہ آفس کی یا اس جگہ کی سختی کی وجہ سے آتے ہیں، اپنی اس حفاظت کی وجہ سے یا اس ذمہ داری کی وجہ سے یہ آپ کو پہنے ہوئے لوگ احتیاط کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو یہ والی جو سوچ کا ذمہ داری والی جو سوچ کا فقدان پیدا ہو رہا ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟
دیکھیں ہم لوگ ہمیشہ یہ سوچیں کہ جس چیز کو ہم آسان لیتے ہیں وہی چیز خراب ہوتی ہے. فیملی میں بھی دیکھ لیں, ہر سطح پہ جس چیز کو آپ بہت ایزی لیتے ہیں, لینینسی دکھاتے ہیں, وہ چیز ایک وقت آتا ہے خراب ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس میں بھی ہم دیکھیں کہ ہم نے لینینسی نہیں دکھانی, ہم نے جو ہے کانشیسلی اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے اپنی بھی سوشل رسپانسبلٹی ہے, اور ہمارے بچوں کے لیے بھی, اور ہمارے سینئر سٹیزن کے لیے بھی. ماں باپ ہیں, نانا نانی ہیں, دادا دادی ہیں, ان سب بے شک ان کی موبیلٹی نہیں ہے, لیکن آپ تو باہر سے لوگوں کو مل کے آ رہے ہیں, تو آپ اپنی ایک سوشل رسپانسبلٹی بھی اس کو سمجھیں. ہاں, ڈنڈے کے زور پہ نہ سمجھیں کہ گورنمنٹ ایئرپورٹ پہ بورڈنگ کارڈ کے ٹائم چیک کرے گی, یہ مت سمجھیں. وہ یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنا جو ہے نا لوگوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی جو ہے لائف کو بہتر بنانا ہے, اور اپنے تمام تر جو روزمرہ معمولات ہیں ان کو بھی انجام دینا ہے آپ نے. ٹھیک. اچھا دیکھیں, اب ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرنے کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو انہوں نے احتیاطی تدابیر ہیں نا وہ بڑی اچھی چنی ہوئی ہیں, کہ آپ کو یہاں پہ ٹیسٹ کروانا ہے, وہاں پہ اتریں گے پھر ٹیسٹ کروانا ہے. ہماری جو کانفرنس ہوتی ہے اس میں ہمارا ریپڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, آدھے گھنٹے میں رزلٹ آتا ہے, پھر ہم کانفرنس میں جاتے ہیں. بالکل صحیح, یہ بہت اچھی تو بات ہے. ایک خاص کلاس کی سطح پر تو صحیح ہے, لیکن ماسز کی سطح پہ جو ہے نا وہ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے ہم کہیں گے کہ اگر آپ روزانہ جو ہیں آپ اگر مقام خواہ 50-60 روپے کا چھالیہ اور یہ اس طرح کی چیزیں خرید رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے آپ 5 روپے کا 3 روپے کا ماسک جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں. بالکل صحیح. اور اب یہ اس کو وہ مسئلہ نہ بنائیں کہ یہ بہت زیادہ جی پاورٹی ہے تو ہم اس پہ عمل درآمد SOP پہ نہیں کر سکتے. نہیں, ماسک اس وقت سب افورڈ کر سکتے ہیں. ماسک ہو گیا, صابن ہو گیا, سوپ ہو گیا, جی سب ہو گیا, کیونکہ ہمارے ہاں وہ ملک ہے کہ جہاں سافٹ ڈرگس میں ایک عام جو مزدور بندہ ہے وہ پان گٹکا چھالیہ کے اوپر 80 سے 90 روپے خرچ کر دیتا ہے. ہاں, اور کوئی بھی نہیں تو نسوار کے اوپر ہی 30 روپے خرچ کر دیتا ہے. ہاں جی ہاں. تو وہ ہمیں اپنے انکم اور ایکسپینڈیچر پیٹرن جو ہیں وہ بھی بدلنے پڑیں گے. جناب, میں وہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جو ہوائی اڈے وغیرہ ہیں نا وہاں پہ تو یہ سارے پروٹوکولز فالو ہو رہے ہیں, بڑی بیکریوں میں, بڑے بہترین ہیں. مگر کراچی میں اگر کیسز نکلے ہیں تو کراچی سے یا سندھ میں جو کیسز ہیں ان کو پنجاب جانے سے, یا پنجاب کے کیسز خیبر پختونخوا یا خیبر پختونخوا کے کیسز جو ہے بلوچستان جانے سے روکنے کے لیے ہمیں ان ریلوے اسٹیشنز اور بس اسٹیشنز پہ بھی کچھ اس طرح کی وہ یا جو راستے کوئی اس طرح کی پالیسیز بنانی پڑیں گی. اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں اسٹیٹ ہے, پولیس ان کے پاس ہے, کوسٹ گارڈ ان کے پاس ہے, بہت 10 آپ کو پتہ ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں. اگر کروانا چاہیں تو یہ کرا سکتے ہیں, اور مگر کوشش کریں کہ جب کروائیں تو پاور کو ابیوز نہ کریں. پاور کو آپ اتنا ہی استعمال کریں جتنا آپ کو اختیار دیا گیا, اس سے آگے بڑھ کر استعمال نہ کریں, ورنہ پھر لوگ اس SOP کو بھول جاتے ہیں اور اپنے احساس محرومی کی پالیٹکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو بھی لوگ اس پہ عمل درآمد کرانا چاہتے ہیں, اگر پاکستان حکومت اور ریاست چاہتی ہے تو وہ کم از کم اپنا رویہ لوگوں سے ٹھیک رکھے, پھر ہی لوگ یہ بات مانیں گے. تو رویہ مطلب کیسا رویہ؟ رویہ اس طرح کہ جیسے بعض ممالک نے آپ نے دیکھا یہ کیا ہے, کنڈیشنل لگا دی کہ ویکسینیشن کارڈ نہیں ہے تو ABC آپ سہولیات نہیں یوز کر سکتے نا, جیسے نادرا کا ID کارڈ نہیں بنوا سکتے. ایسی ہم چیزیں جو اشد ضرورت کی بجلی کا بل بھرنے کے لیے کر دیں تو وہ پھر ایک انتہائی اقدام ہوتے ہیں, لیکن اس سے ہمیں تب کرنے ہوں گے جب یہ کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج پاکستان کے لیے بن جائے. ابھی پاکستان میں ہے وبا, مگر اس نوعیت کی نہیں ہے جتنی کہ USA کے اندر ہے, جتنی کہ UK کے اندر ہے. ہاں یہ ہے, بالکل ایسا ہی. اچھا تو آپ کو ویسے کیا لگتا ہے کہ یہ اس ویرینٹ کے بعد کوئی اگلا ویرینٹ آ جائے گا, یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا, یا ہمیں کچھ یہ بھی سکھ کا سانس ملے گا کہ شکر ہے یہ کرونا ٹائپ چیزیں ساری ختم ہو گئی ہیں؟ ہاں دیکھیں جس طرح ویکسین امپروو ہو رہی ہے, آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں نیزل آیا تھا خطرہ, اس نے دنیا کو تباہی سے مار دیا تھا. ہاں ٹھیک ہے. اب اس کی جب وہ حفاظتی ٹیکے ایجاد ہو گئے تو اب لوگوں کی جان چھوٹ گئی اس چیز سے. ابھی بھی انہوں نے میزلس کی ویکسین لگائی ہے, میزل کی اس لیے ڈرائیو کی ہے کہ وہ جو تھرپارکر میں آپ نے دیکھا ہے جو بچے اعظم غذائیت کا شکار ہو کے جن کی اموات ہو رہی تھی, ان میں زیادہ تر کا ریزن جو ہے نیزل تھا. تو کیوں نہ نیزل کو پکڑا جائے. باقی جو سندھ کا نیوٹریشن پروگرام ہے وہ تو آلریڈی چل ہی رہا ہے, اور پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام ہے نیوٹریشن پروگرام جو سندھ حکومت کا چل رہا ہے وہ تو چل ہی رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ نیزل کے اوپر کنٹرول کریں. جو تھر میں آپ نے دیکھا ہے بچوں کی اموات ہو رہی ہیں, اس پر سیاست بھی بہت ہوتی ہے.
جبکہ وہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، سماجی ایک مسئلہ ہے۔ اچھا ویسے اس میں ہم اس حوالے سے گورنمنٹ کو اور مطلب ان سارے لوگوں کو سراہتے بھی ہیں، مطلب شعبہ صحت کے لوگوں کو، جن کی وجہ سے مطلب باقاعدہ جتنی مہمات تھی وہ چلتی رہی ہیں، وہ پولیو کے حوالے سے ہو گئیں، بالکل، یا وہ پولیو کے ساتھ وائٹامن کوشش کر رہی ہے ڈراپس وغیرہ پلائیں، ہاں انفینٹ مورٹیلٹی کو نیچے لائیں۔ لوگ بھی تو 12 سال میں اپنی بچیوں کی شادیاں نہ کریں نا، لوگ بھی تھوڑا ذمہ داری کا احساس لیں جب تک میچور ہو جائے۔ یہ تھر کی بات کریں نا وہاں پہ، جی وہاں ارلی میرج بہت بڑا ایک ریزن ہے ان چیزوں کا۔ تو لوگ قانون کے خوف سے نہیں، میں کہتا ہوں اپنے سماجی ذمہ داری کا احساس کریں، اور لوگوں کو چاہیے کہ جب ماں بننے والی ہوتی ہے بچی تو اس کی غذا کا بھی اتنا ہی خیال رکھیں جتنا آپ اپنے کمانے والے بچوں کا خیال رکھیں۔ اچھا پروگرام کے آخری لمحات ہیں، اس میں یہ چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دوسرے ممالک میں یا مہذب معاشروں میں دیکھا جائے تو وہاں پہ جو عوام کی ذمہ داری ہیں وہ کچھ مختلف انداز میں نظر آتی ہیں۔ اگر آپ باہر سڑک پہ جا رہے ہیں اور کوئی ٹورسٹ ہے یا کوئی عام انہی کی کمیونٹی کا کوئی آدمی کوئی بھی ہے، اس نے اگر ماسک نہیں پہنا ہے یا ماسک اس نے یہ ٹھوڑی پہ رکھا ہوا ہے، جس طرح ہمارے ہاں بڑا فیشن ہے ماسک اکثر یہیں پہ ہوتا ہے نیچے، یا ہوگا بھی تو ناک باہر ہوگی تو منہ چھپا ہوا ہوگا، ایسے ماسک کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل اتار دیں، ایسا کیوں اتنی تکلیف کی ہوئی ہے، ادھر پھنسایا ہوا ہے ابھی میراتھن کا سر، وہاں پہ لوگ روک دیتے ہیں، آپ انہیں کہا ہے کہ ایکسکیوز می آپ ماسک اپنے منہ پہ کریں، جی بالکل، ٹھیک ہے، تو وہ ایک آپ کو عوام ذمہ داری لیتے ہوئے نظر آتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم سب نے مجموعی طور پہ یہ کام کرنا ہے، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ یہاں کوئی سیکورٹی گارڈ بول دے تو اسے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ ایٹیچیوڈ ہمیں بدلنا پڑے گا۔ ابھی میراتھن ہوئی، آپ نے دیکھا کافی لوگوں نے اس کے اوپر ماسک وغیرہ استعمال کیا۔ میراتھن میں ایک اچھا کراچی کے لیے ایک اچھی خبر تھی کہ کراچی اب بدل رہا ہے آہستہ آہستہ، تو میراتھن یہ چیزیں واپس آ رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں پھر آنے والا کل تو بہتر ہوگا، اور لوگ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو اپنے ایونٹس کی، شادی بیاہ تقریبات سے لے کے اپنے تمام ایونٹس کا حصہ بنا لیں سبھی کو۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، اور تھینک یو سو مچ رانا صاحب، آپ تشریف لائیں اور آپ نے اس حوالے سے بڑی مفید معلومات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آپ دوستوں سے یہی درخواست ہے، رانا صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھا رہے ہیں کہ آپ ماسک کا استعمال کریں، اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں، اور وہی ایکسرسائز جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ ہم ہاتھ نہیں ملا رہے تھے، ہم ذرا دور دور فاصلہ اختیار کر کے بیٹھ رہے تھے، ایسا ہی کریے۔ آپ گھر میں جب داخل ہوں، باہر سے جب آتے ہیں، کیونکہ باہر ہم لوگوں سے ملتے ہیں، 10 چیزوں کو چھوتے ہیں، سب سے پہلے آگے ہاتھ پاؤں دھوئیں، پھر آ کے بچوں سے، بزرگوں سے، بڑوں سے آپ جو ہے نا تب ملیں۔ تو یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ باہر سے لا کے کوئی ایسی تکلیف اور ایسا مرض جو ہے وہ اپنے کسی عزیز کو جو ہے وہ تحفتاً دے دیں کہ اس کی زندگی جو ہے خطرے میں پڑ جائے۔ تو ہم سب نے مل کے اپنوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنی قوم کا اور اپنے ملک کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس وقت پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے۔ فہیم عباس کو اور نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت، آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔